من البيان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کرتا ہوں، پھر فخر موجودات، فخر بنی آدم، محسن انسانیت، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات علماء، مفتیان عظام، حضرت بابا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى فرمان نبوی ہے: تعلموا القرآن واقرؤوہ، تم سب قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرو اور اس کی تلاوت کیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا: اے معاذ، اگر تم سعادت مندوں جیسا عیش چاہتے ہو، شہداء جیسی موت چاہتے ہو، اندھیروں کے دن نور چاہتے ہو، گمراہی کے دن ہدایت چاہتے ہو، پیاس کے دن سیرابی چاہتے ہو، تو روزانہ اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کیا کرو، اس کو تجوید کے ساتھ، معنوں کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ قاری قرآن و شنہان قاری محمد صدیق صاحب معادی پلمنیر سے، استاذ محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رشادی دامت برکاتہ، دیگر حضرات علماء، حضرات قراء اور صاحب خانہ اور محترم حاضرین، قرآن کے مہینے میں قرآن کی نسبت سے دعائیہ مجلس سجی ہے۔ اس مجلس میں شریک ہونا ہر کوئی اپنے لیے باعث خیر سمجھتا ہے۔ قاری صاحب نے بالکل سچ کہا، طبیعت بھی تھوڑی سی نڈھال تھی، اور ہمارے رفیق مکرم بار بار مجھے فون پر بتا رہے تھے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے، تو میں تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا تو فوراً واپس لوٹ کے آئے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی اہمیت، قرآن کی فضیلت، تلاوت قرآن
قرآن کو اپنے سینے سے لگانا، اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانا، ان ساری باتوں پر الحمدللہ ہمارے علماء نے ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ دنیا مانے نہ مانے، قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، جس سے ہمیں روشنی ملتی ہے، جس سے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو اپنے سینے سے لگانے سے اللہ بلندیوں کو پہنچاتے ہیں، اور یہی وہ قرآن ہے جسے پس پشت ڈالنے سے اللہ تعالیٰ قعر مذلت میں ہم سب کو گرا دیتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اور قرآن سے متعلق اس طرح کی محفلوں کا سجانا یقیناً باعث خیر ہے، باعث نجات ہے۔ دو تین باتیں میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن مجید جب قرائے کرام پڑھتے ہیں تو ہم جیسے طالب علم بھی اسے بہت شوق سے اور غور سے سنتے ہیں، اور قرآن کے پڑھنے میں اور قرآن کے سننے میں وہ مزہ ملتا ہے، رب کعبہ کی قسم دنیا کی کسی چیز میں وہ مزہ نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب میں وہ چاشنی ہے، اللہ کی کتاب میں وہ مزہ ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے، اگرچہ کہ ہمیں اس کا معنی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، باوجود اس کے پڑھنے کا انداز، طریقہ اور وہ آواز اور قرآن کی وہ فصاحت اور بلاغت کچھ اس انداز سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم معنی کو سمجھتے نہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کو سن کر ہمیں رونا آتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ بغیر سمجھے کہ اگر کوئی کتاب ہمیں رلاتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے۔ دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سمجھے بغیر ہمیں رلائے، لیکن اللہ کا کلام وہ عظیم الشان کلام ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن کوئی قاری پڑھنے والا بہترین انداز میں پڑھتا ہے تو سننے والے میں اگر شوق ہو، شغف ہو اور دلچسپی ہو تو خود بخود آنکھوں سے آنسو رواں دوا ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ قرآن مجید کو کیا شوق سے سنیں۔ اللہ کا یہ وہ عظیم الشان کلام ہے کہ جب دنیا میں اس کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کلام کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور قرآن کو غور سے سنتے ہیں۔ اسی لیے پڑھنے والوں کے لیے حکم یہ ہے پوری توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس لیے کہ تمہارا قرآن صرف عوام نہیں سن رہی ہے، بلکہ تمہارا قرآن سننے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کو اتار رہے ہیں۔ احادیث میں واقعات بے شمار ہیں۔ ایک واقعہ اس وقت ذہن میں آتا ہے کہ ایک صحابی، نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، استبل تھا ان کا۔ استبل جہاں عام طور پر گھوڑے وغیرہ باندھتے ہیں، حضرات صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی تھوڑی سی فرصت ملتی تو صحابہ قرآن لے کے بیٹھ جاتے۔ جیسے آج کل کے ہمارے اس زمانے میں تھوڑی سی بھی فرصت ملتی ہے تو ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، لیکن صحابہ کا وہ عظیم الشان دور تھا، صحابہ کا وہ عظیم الشان لمحات تھے ان کے کہ جب کبھی تھوڑی سی بھی فرصت ملتی، دن کا ہو کہ رات کا موقع، حضرات صحابہ قرآن کو لیتے اور اس کی تلاوت کرتے، اس لیے کہ صحابہ کو یقین تھا کہ یہی وہ قرآن ہے جس سے ہمیں نجات ملتی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس سے ہماری زندگی میں سکون مل سکتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے ہماری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ ان تمام باتوں پر جب صحابہ کو یقین تھا، اعتماد تھا، تو حضرات صحابہ ہر دم ہر لمحہ قرآن کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک صحابی اپنے استبل میں بیٹھ کر رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پاس ہی گھوڑے وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی صحابی نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو اچانک گھوڑے بدکنے لگے، اتنی تیزی سے بدکنے لگے، زور سے بدکنے لگے کہ پاس میں ان کا ایک بیٹا سو رہا تھا،
انہیں ڈر محسوس ہوا کہ گھوڑے کہیں بدکتے بدکتے میرے بچے کو روند نہ دیں۔ اس ڈر سے وہ صحابی قرآن بند کر کے تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ اب تو گھوڑے سنجیدہ ہو چکے ہیں، پھر سے دوبارہ قرآن کی تلاوت کرے، پھر سے کھول کر قرآن پڑھتے ہیں تو پھر سے گھوڑے بدک رہے۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا اور تینوں مرتبہ انہوں نے قرآن کو پڑھ کر شروع کر کے پھر بند کر دیا، اس ڈر سے کہ گھوڑے اس تیزی سے بدک رہے ہیں کہ میرے بچے کی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ بڑی بے چینی میں رات گزری۔ جیسے ہی صبح کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، حضرات صحابہ، کتنی عجیب جماعت تھی، کتنی پیاری جماعت تھی، اپنی زندگی کے سارے مسائل اللہ کے رسول سے بیان کرتے، اپنی ہر تکلیف، اپنا ہر دکھ، اپنا ہر غم اور اپنی ساری خوشیاں، یہاں تک کہ حضرات صحابہ کا معمول تھا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول مصلی پر بیٹھے ہوئے ہوتے۔ حضرات صحابہ میں سے اگر کوئی خواب وغیرہ دیکھے ہوئے ہوتے تو اللہ کے رسول سے بیان کرتے اور رسول اللہ اس کے خواب کی تعبیر بیان فرماتے، اور اگر کوئی صحابی کچھ نہ کہتے، اللہ کے رسول خود آگے بڑھ کر پوچھتے کہ بابا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے، یا پھر اپنی نصیحتیں فرماتے۔ تو یہ حضرات صحابہ کا مزاج تھا۔ تو وہ صحابی جو قرآن پڑھنا بند کر چکے تھے، صبح جیسے ہی ہوئی اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رات میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جب بھی میں قرآن کی تلاوت کرتا گھوڑے بدک رہے تھے، یا رسول اللہ میں مجبور تھا میرے بیٹے کے سلسلے میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم صبح تک قرآن کی تلاوت کرتے، اس لیے کہ جب تم نے قرآن کی تلاوت کی تو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر رہے، جن فرشتوں کو دیکھ کر وہ گھوڑے بدک رہے تھے۔ جانوروں کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اسی لیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پچھلے زمانے میں جب گھوڑوں کا دور تھا کہ جب گھوڑے یا اونٹ آپے سے باہر ہو جاتے تو انہیں قبرستانوں میں لے جا کر باندھ دیا جاتا تھا، اور قبرستان میں جو کچھ ہوتا تھا وہ سب انہیں نظر آتا تھا، اور وہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ اپنی طبیعت کی مستی کو ختم کر دیتے تھے۔ تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے وہ صفت دے رکھی ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی وہ انہیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کاش کہ تم پڑھتے، تمہارا پڑھنا اتنا مبارک تھا کہ اگر تم صبح تک اس کی تلاوت کرتے تو تمہاری تلاوت کو صبح تک فرشتے سنتے، یہاں تک کہ مدینے کے بچے بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جس قرآن کو ہم سنتے ہیں، سنتے ہوئے بھی پڑھتے ہوئے بھی ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا اللہ بھی اس قرآن کو سنتا ہے، فرشتے بھی ہمارے درمیان اس قرآن کو سنتے ہیں۔ جس قرآن کو اللہ شوق سے سنے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام ہے، جس قرآن کو اللہ شوق سے سنے، اس قرآن سے اگر ہم دور رہیں، غفلت برتیں اور زندگی سے اسے دور کرتے رہیں تو پھر اس سے بڑی بدبختی ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن کو یاد کرنا سیکھیں، قرآن کو اپنے دل میں بسائیں، اپنے سینے میں بسائیں، اس لیے کہ جو دل قرآن سے خالی ہوتا ہے وہ قبرستان جیسا ہے۔ ہم اپنے دلوں کو قبرستان نہ بنائیں، اپنے دلوں میں اس قرآن کو اتاریں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وسیم احمد صاحب، آپ نے خوبصورت طریقہ نکال رکھا ہے اپنے گھر میں اس قرآن کو پڑھانے کا اور ختم کرنے کا۔ اس کے ذریعے سے گھر کے جو بچے ہیں، خواتین ہیں، ان میں بھی ایک پڑھنے کا شوق آئے گا، اور بالخصوص جب حفاظ پڑھتے ہیں، مدارس سے فارغ طلبہ پڑھتے ہیں، ان کی تجوید اچھی ہوتی ہے، پڑھنے کا لب و لہجہ اچھا ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر گھر کی خواتین بھی اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر خواتین میں قرآن صحیح پڑھنے کا وہ مزاج نہیں رہا۔ حدیث میں ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھنا خود ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔
ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ قرآن پڑھنے سے برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ان پر لعنت اترتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے، ادائیگی صحیح نہیں ہے، تلفظ صحیح نہیں ہے، مخارج کا صحیح ان کے پاس کوئی اعتبار نہیں ہو پا رہا۔ اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وسیم احمد صاحب، جس طرح آپ نے رمضان میں خوبصورت طریقہ نکال رکھا ہے، عام دنوں میں بھی کوئی ایک ایسی شکل نکالیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کے اپنے گھر کی مستورات، اپنی پڑوس کی مستورات قرآن کو صحیح پڑھنے والی بن جائیں، تاکہ آپ کے اس عمل کے ذریعے سے آپ کی مغفرت کا سامان بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت علماء ذوی الاحترام، قاری خوش الحال، سرپرست اعلیٰ قرآء کرام، حضرت مولانا الحاج قاری رضوان بک شمسی صاحب دامت برکاتہم، الحاج بابا سیدی صاحب، دیگر حضرات علماء، بزرگان محترم اور دو عشرے کے امام تراویح، حاضرین، نوجوانان ملت، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کئی سال سے اس بابرکت مکان میں بابرکت نظام جاری اور ساری ہے۔ اتنی لمبی نماز انفرادی پڑھنا یقیناً دشوار ہوتا ہے۔ اکابر اور اسلاف سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ خواتین کے لیے بھی نماز تراویح کا اہتمام ہو۔ الحمدللہ یہ مبارک سلسلہ، سنہرا سلسلہ یہاں جاری اور ساری ہے۔ کبھی شب فرقان میں ختم قرآن کا نظم رہا، کبھی دو عشرے کے اختتام پر۔ ہونا چاہیے ایک ہی مرغے کی ایک ہی ٹانگ، ایک ہی تاریخ، ایک ہی وقت، یہ ضروری نہیں۔ اور وسیم صاحب جو عزیز العلماء ہے، محب العلماء ہے، قاری صاحب بھی تائید فرمائیں گے، جوان صالح ہے، نیک نوجوانوں میں آپ کا شمار ہے، بڑے باپ کے بڑے بیٹے، ماں کی تربیت بھی، بڑے خوش مزاج بھی۔ یہ جو خوشگوار ماحول ہمیں ملا، قرآن کی محفل ملی، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن۔ تم صرف ایک سورۃ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ یہ جو محفل قرآن سجائی گئی ہے، یقیناً یہ توفیق الہی کا یہ اثر ہے۔ انسان نیک عمل کرتا ہے۔ 23 تاریخ کو بھی خواتین میں ختم قرآن ہونے والا، اسی طرح اس عشرے میں کئی جگہ ہماری حاضری ہونے والی ہے۔ اللہ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے۔ ناظم اجلاس ہمیں قرآن کا ماحول فراہم کرنے والے، محفل سجانے والے، 2017 کے بعد غالباً عالمی محفل قرات نہیں ہو رہی۔ جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے، حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب کے محترم مکرم، ان کی صدارت میں عالمی محفل قرات قادریہ کے احاطے میں منعقد ہوئی۔ بتا رہے تھے موجودہ حالات کے پیش نظر اس کی شکل نہیں بن رہی ہے، خدا کرے کہ آسانیاں پیدا ہو جائیں اور ساری پابندیاں توڑ دی جائیں۔ قرآن مجید تو غیر بھی چھپ کر سنا کرتا تھا، قرآن سے روکنے والے قرآن کے عاشق ہوتے تھے۔ بہرحال وہ دور پر لوٹ کر آئے۔ قاری صاحب کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جہاں قرآن سننے سنانے کی کوئی شکل بن سکتی ہے۔ تو یہ بہترین
جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس مہینے میں قرآن کی محفلیں ہوں، اسے قسمت ہے۔ اور حضرت نے قاری صاحب نے برجستہ مجھے قرآن کی آیت کے ساتھ جوڑ دیا، عنوان دے دیا، تو میں اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اولئک قوم لا یشقی جلیسہم، یہ محفلیں ایسی ہیں جاتے جاتے کوئی جھانک لے اسے بھی اللہ محروم نہیں کرتا۔ ابھی قاری صاحب بڑی خوش اعلانی سے جو قرآن سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے، اسی طرح حمدیہ کلام، نعتیہ کلام ہم سن رہے تھے، تو کبھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم عرش کے قریب پہنچے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ بارگاہ نبوت کی دہلیز پر ہے۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی نسبت ہے۔ حاضرین گرامی، اس موقع پر دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ عرش عظیم میں ایک مقام ہے جو سراپا نور ہے، حضیرت القدس اس کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات ہم تک پہنچتی ہے، ایک مقام جو عرش عظیم کے پاس ہے، جو سراپا نور ہے، حضیرت القدس جس کا نام ہے۔ فرشتے ہماتن مشغول رہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنے میں، اللہ کی عبادت میں، لیکن جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کی وہ نورانی جماعت، وہ معصوم جماعت اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ مسلمانوں کا رمضان شروع ہو گیا۔ ہری مسجد میں بھی تراویح کی نماز ہوگی، جامع مسجد میں بھی، ہماری مسجد گنبد میں بھی، اور ایسے بابرکت مکانات میں بھی، اور بلال بیکری کے مالک وسیم صاحب کے مکان میں بھی عورتوں کی بھی جماعت ہوگی، مردوں کی بھی تراویح کا نظم رہے گا۔ تو ہم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں جہاں تراویح کی جماعت ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اللہ کی اجازت لے کر، اور انہی کے پاس پہنچتے ہیں، انہی بندوں اور بندیوں کے پاس جو نماز تراویح میں مشغول رہتے ہیں، جن کے ساتھ فرشتے مس ہو جاتے ہیں، ٹچ ہو کر نکلتے ہیں، ان کی قسمت سنور جاتی ہے۔ تو یہ حضیرت القدس والی بات سامنے آئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ رمضان کہے گا اس کو کھانے پینے میں نہیں دیا، جائز خواہشات پورا کرنے نہیں دیا، میں ان کو روکے رکھا، فشفعنی، بس ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اللہ سے گویا ہوگا روزہ رمضان، قرآن مجید بھی اسی طرح التجا کرے گا، میں اس بندے کو سونے نہیں دیا، رات تمام ان کو قیام میں رکھا اور قرآن مجید پڑھنے اور سننے میں مشغول رکھا، تو رات ان کی ایسی گزری تو قرآن آ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، پروردگار فشفعنی فیہ، اس بندے کو سونے نہیں دیا، تیری تلاوت سننے، تیرے قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں، قرآن کی تفسیر سننے سنانے میں، قرآن کے فضائل بولنے بیان کرنے میں میں ان کو مشغول رکھا، میری شفاعت قبول فرما۔ فیشفعان، حضرت علماء تشریف رکھتے ہیں، قاری صاحب تشریف رکھتے ہیں، نوجوان قاری اور نعت خواں یہاں موجود ہے، صحافی حضرات، دانشوروں کا طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ محدثین کرام سوال کرتے ہیں اور جواب بھی خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سفارش کافی تھی، رمضان کی سفارش سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا تھا، لیکن یہ کیوں قرآن مجید کی بھی سفارش؟ اور پھر رمضان، حضرت شارحین حدیث علماء کرام فرماتے ہیں رمضان جب سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا تو بندے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور قرآن جب سفارش کرے گا تو بندے کے درجات بلند ہوں گے۔ آج ہم امپروو ہونا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ترقی اور درجے کی بلندی۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجھے ہری مسجد جانا ہے،
تو نیا آدمی ہے، نو وارد ہے، ایڈریس پوچھتا ہے تو بتانے والا بتاتا ہے کہ بلال بیکری کے بعد ہری مسجد ہے، ہری مسجد تک پہنچنا ہے، لیکن ریفرنس جو دیا جا رہا ہے بلال بیکری کا، بلال بیکری اتنی فیمس ہے، یا کوئی اور مکان کا ایڈریس دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کا تعارف کرانے کے لیے لینڈ مارک کے طور پر قرآن کو پیش کیا ہے۔ رمضان، شہر رمضان الذی، بہت اچھا عنوان دے دیا قاری صاحب نے، جزاک اللہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا تعارف کرانے کے لیے قرآن مجید کا سہارا لیا جا رہا ہے، لینڈ مارک قرآن مجید کو بتایا گیا، تو دونوں کی بڑی جوڑی ہے، اور دونوں کی جو قدر کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے جنت یقینی ہے۔ اور کبھی ہم میزبان مکرم کا، وسیم صاحب کا، ناظم اجلاس کا، اور مجھے جو ہے کچھ کہنے کے لیے موقع دیا گیا، منتظمین کا، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے دونوں جہان میں ہمارے لیے کامیابی کے فیصلے فرمائے، سارے عالم میں امن و امان کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، مولانا محترم نے قیمتی کلمات سے سرفراز فرمایا۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب رشاد دامت برکاتہم کے آنے سے پہلے ہی ان کا تعارف کرا چکا ہوں، وہ ہمارے درمیان حاضر ہے، آپ کا بھی بصمیم قلب استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً، مرحبا کہتا ہوں۔ یقیناً آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں، رمضان مبارک ہی نہیں غیر رمضان میں بھی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اگر یہ رہنمائی نہ ہوتی تو نہ معلوم کتنے فتنے فسادات ہوتے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو مولانا سلسلہ جاری ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ایسے ہی ہمارے برادر وسیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہاں یہ قرآن پاک سننے سنانے کا سلسلہ جاری ہوا، جس سے بہت سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ این سعادت حضور بازو نیست تان بخشد خدای بخشد، حضور حق سے محمد کو جو کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی، حضور حق سے محمد کو جو کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی، یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، اور اس زمانے بے امان کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی، اس میں بھی دراصل اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آج امت مسلمہ ہر طرف پریشان حال ہے، تو یہ حدیث پاک ہماری اس بیماری کا علاج ہے جس بیماری میں کم و بیش ہم سب مبتلا ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے 4 سال کے بعد تشریف لائے، اس وقت انہوں نے فرمایا، میں نے جیل کی تنہائیوں میں مسلمانوں کی پسماندگی اور مسلمانوں کی بے بسی اور مسلمانوں کی کسب و پرسی کے اوپر غور کیا، تو مجھے 2 ہی جواب ملے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال رکھا ہے، قرآن پاک کے حقوق سے وہ بے نیاز ہو گئے، اور دوسری کہ مسلمان آپسی لڑائیوں جھگڑوں میں مبتلا ہے۔ تو یقیناً
ہر دور میں اس قوم نے بھی اس قرآن پاک کو سینے سے لگایا تو وہ قوم چمکی. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور آج بھی جو قوم اس قرآن پاک کو سینے سے لگائے گی وہ قوم یقیناً سربلند ہوگی، اور وہ پستی اور ذلت اور رسوائی سے نکل کر اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرمائے گا. قرآن پاک کے حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق قرآن پاک کا، ہم قرآن پاک پر ایمان لائے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور دوسرا حق قرآن پاک کا کہ ہم قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کریں. ٹھیک ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نے رمضان المبارک میں قرآن پاک سنا اور قرآن پاک سنایا، اور جو کچھ توفیق ہوئی جن کو بھی تلاوت کی، لیکن ہمیں یہ چیز پلے باندھنی چاہیے کہ قرآن پاک کا حق یہ بھی ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں، چاہے مرد ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے چھوٹے ہوں. میں تو اپنے یہاں کہا کرتا ہوں کہ اگر گھر میں 10 آدمی ہوتے ہیں تو گھر میں 10 پلیٹیں الگ الگ، گھر میں 10 آدمی ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ کپ ہوا کرتا ہے. لیکن بعض دفعہ دیکھا گیا گھر میں 10 آدمی ہیں، گھر میں قرآن پاک ایک ہے. میں یہاں کی صورتحال سے واقف نہیں ہوں، لیکن اپنے یہاں بعض دفعہ مشاہدہ ہوتا ہے اس کی طرف گھر کے ذمہ داروں کو توجہ نہیں ہوتی. تو ہم اپنے گھر کا ماحول ہی ایسا بناتے ہیں کہ وہاں تلاوت نہیں ہو پاتی. اگر گھر کا ذمہ دار یہ عزم اور ارادہ کرے میں اپنے گھر کے ہر فرد کا ذمہ دار ہوں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس چیز کو پیش نظر رکھ کر وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے، اور پھر گھر کے ہر فرد کو ایک ایک قرآن پاک تھما دے. صبح اٹھنے کے بعد، چاہے فجر کے بعد، چاہے چائے پینے کے بعد، سب سے پہلا کام گھر کے ہر فرد کا یہ ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. الحمدللہ تھوڑی محنت ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے دیکھا کہ گھروں میں وہ تلاوت کا شوق و ذوق پیدا ہو گیا. جب توجہ دی جائے، گھر کا ذمہ دار جب خود اس چیز پر پابند ہوگا تو صبح فجر اٹھنے کے بعد یا نماز پڑھ کر وہ تلاوت میں مشغول ہو جائے، وہ اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنائے، اپنی بچیوں کو، اپنی گھر والی کو بھی اس پر پابند بنائے، تو اس سے اپنے گھروں کے اندر برکات کو محسوس کرے گا. ہمارے گھر پورے سال اجڑے سے محسوس ہوتے ہیں، یہ اسی کی وجہ ہے. اور آج کل گھروں میں لڑائی جھگڑے عام ہیں، یہ بھی اسی کی نحوست ہے. ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو بھلا دیا ہے. گویا تلاوت قرآن پاک کا کوئی حق ہی نہیں. قرآن پاک کا عظیم ترین حق روزانہ اس قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عبادت میں جی لگے تو سمجھو یہ غذا ہے، اور عبادت میں جی نہ لگے تو سمجھو دوا ہے. اب ہمیں کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، تو اس وقت آدمی کو سمجھنا چاہیے میں بیمار ہوں، اس لیے مجھے یہ توفیق نہیں ملتی، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو اب اس کے لیے دوا کی ضرورت ہے. فرمایا زبردستی کچھ دنوں تک تلاوت کا سلسلہ جاری رکھے تو پھر یہی دوا اس کے لیے غذا کا کام کرے. تو کچھ اور حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد من الماء قيل وما جلاها یا رسول اللہ قال تلاوت القرآن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. آپ سے پوچھا گیا وما جلاها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت. اس لیے آج کی اس مجلس سے ہم عہد کر کے اٹھے، انشاءاللہ ہم پورے سال قرآن پاک کے ساتھ اپنا شغف رکھیں گے اور قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے. روزانہ ہم کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ. مفتی صاحب کی باتیں بڑے مفید رہی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ پر
چند اشعار پڑھنے کی جسارت کرتا ہوں. آپ کی انتظاری تھی آپ کی حاضری میں. حق پر رہو تو جینے کا سامان بہت ہے. حق پر رہو تو جینے کا سامان بہت ہے. جو دین سے ہے دور پریشان بہت ہے. حق پر رہو تو جینے کا سامان بہت ہے. جو دین سے ہے دور پریشان بہت ہے. ایمان کی کرتے رہو تم جان سے حفاظت. ایمان کی کرتے رہو تم جان سے حفاظت. ہر سمت یہاں کفر کا طوفان بہت ہے. ہر سمت یہاں کفر کا طوفان بہت ہے. ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ. ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ. مومن کی ہدایت کو یہ قرآن بہت ہے. مومن کی ہدایت کو یہ قرآن بہت ہے. بخشش کے لیے مومنوں رمضان بہت ہے. حق پر رہو تو دین کا سامان بہت ہے. جو دین سے ہے دور پریشان بہت ہے. جو دین سے ہے دور پریشان بہت ہے. رستی ہے خداوند کی رحمت. دن رات بخشش کے لیے مومن و رمضان بہت ہے. دعا شاہ اسلام حرمین شریفین کی زیارت کرنا چاہتے تھے. اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہاں تک پہنچ پائے. رب العالمین نے اس کا ذریعہ پیدا کیا, وہاں تک پہنچے. صفا مروہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, مشاعر مقدسہ کی زیارت کے بعد روضہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ ان کی روح پرواز ہو گئی. یہ اشعار تو بہت قدیم ہیں لیکن بہت عمدہ, بڑے شاندار ہیں. ایک مرتبہ درود شریف. ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے, مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے. جہاں ڈھونڈتی ہے جدھر ڈھونڈتی ہے, محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے. محمد
کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، نظر جس صحیفے پہ پڑتی ہے میری، نظر جس صحیفے پہ پڑتی ہے میری، مدینے کی اس میں خبر ڈھونڈتی ہے، مدینے کی اس میں خبر ڈھونڈتی ہے، میری چشم پرشوق کو کیا ہوا ہے، میری چشم پرشوق کو کیا ہوا ہے، مدینے کی شام و سحر ڈھونڈتی ہے، مدینے کی شام و سحر ڈھونڈتی ہے، جھپکتی نہیں آنکھ کھلتی ہے جس دم، جھپکتی نہیں آنکھ کھلتی ہے جس دم، نظر کس کو پچھلے پہر ڈھونڈتی ہے، نظر کس کو پچھلے پہر ڈھونڈتی ہے، یہاں ڈھونڈتی ہے وہاں ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب ارشادی دعوت برکاتہم یقیناً تراویح پڑھا کر کے کافی تھکے ماندے نظر آ رہے تھے، لیکن اس قرآنی محفل میں پہنچ کر آپ کے اندر تازگی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کے سائے عاطفت کو ہم سب پر دائم قائم و دائم رکھیے۔ ملتمس ہوں مولانا محترم سے اپنی قیمتی نصیحت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، چاند سورج ستاروں کو خلد منظر نظاروں کو دیکھا، چاند سورج ستاروں کو دیکھا، چاند سورج ستاروں کو دیکھا، خلد منظر نظاروں کو دیکھا، خلد منظر نظاروں کو دیکھا، لوٹ آئی مگر میری نظریں اپنے جائے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنے جائے،
جائے جائے وہ گھر اپنے. ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علیہ وسلم. الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ارحمهما كما ربيانا صغيرا. یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. ہماری مشکلات کو آسان فرما. ہمارے مسائل کا حل فرما. ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ختم ہوا چاہتا ہے. گویا رمضان بڑی بے دردی سے نکلا جا رہا ہے. پروردگار عالم تیرا کرم ہوا تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا. دوسرے عشرے میں ہم داخل ہوئے. دوسرا عشرہ نکلنے والا. نجات کا عشرہ شروع ہونے والا ہے. پروردگار عالم اگر اس امت سے تجھے محبت نہ ہوتی تو نہ قرآن میں سورہ اخلاص نازل کرتا نہ تو اس امت کو رمضان عطا کرتا. پروردگار عالم حضرات علماء مخلصین کی جماعت صاحب خانہ خواتین خدام دین معصوم بچے نوجوانان ملت خدام قرآن یہاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کے حکم پر میں ناچیز گنہگار ہاتھ اٹھایا. یا اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کو تو قبول فرما. یا اللہ امت مسلمہ پریشان ہے. یا اللہ امت محمدیہ بھور میں پھنسی ہوئی ہے. یا اللہ تو ہماری دستگیری فرما. یا اللہ تو ہماری مدد فرما. یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. رمضان کا مقدس مہینہ یا اللہ اس بابرکت مکان میں تیرا بابرکت کلام پڑھا گیا سنا گیا وہ بھی نماز تراویح میں. یا اللہ ایک سجدہ کافی ہے نجات کے لیے. کتنے سجدے یا اللہ اس دو عشرے میں کیے گئے ہیں. یا اللہ تو قبول فرما. قرآن مجید پڑھنے والے حافظ قرآن کو قبول فرما. یا اللہ آج کی اس مجلس کی تو بے انتہا قبول فرما. حضرت علماء کی تشریف آوری کو تو قبول فرما. ان کے نصائح اور خطابات کو تو قبول فرما. بڑی ضروری باتیں قیمتی نصیحتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. یا اللہ جس طرح قرآن کو ہم رمضان میں یاد کر لیتے ہیں سال بھر اس
کو سینے میں بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح پڑھنے والے ہمیں بنا، فرشتوں کی دعائیں ہمیں عطا فرما، یا اللہ قرآن کی برکت ہمیں عطا فرما، قرآن کی محبت ہمیں عطا فرما، قرآن کی شفاعت ہمیں عطا فرما، صاحب کلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ کیسی قسمت ہے اس امت کی، اس امت کے حفاظ کی، کہ ان کا رشتہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، ورنہ دیگر صحائف کے بارے میں، کتب سماویہ کے بارے میں یہ بات تھی کہ صرف صاحب کتاب نبی جو ہے حافظ کتاب ہوا کرتا تھا، لیکن اس امت پر تیرا احسان ہے، بچہ بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے۔ یا اللہ حضرات علماء قرآن مجید کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، یا اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکتیں، سعادتیں، نوازشات، انعامات ہمیں عطا فرما، یا اللہ بار بار ہمیں رمضان عطا فرما۔ قرآن مجید جو دو اشیان میں نماز تراویح میں سنا گیا، پڑھا گیا، تو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ اس صاحب مکان کو تو ترقی عطا فرما، یا اللہ ان کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، جو باحیات ہے یا اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرما، وسیم صاحب کی والدہ ماجدہ کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ ان کا سایہ ان پر قائم اور دائم فرما، یا اللہ اہل و عیال کو یا اللہ ترقیوں سے سرفراز فرما، ان کی عمر میں کاروبار میں یا اللہ بھرپور برکت کے فیصلے فرما، قرآن کی اس مجلس کو تو قبول فرما، یہاں شریک تمام احباب کو قبول فرما، بڑا یہاں کریم یہاں جمع ہے، یا اللہ مقدس جماعت یہاں جمع ہے، یا اللہ قرآن کے شہدائیان یہاں جمع ہے، قرآن کے عاشقان یہاں جمع ہے، مفسرین قرآن یہاں جمع ہے، خدام قرآن یہاں جمع ہے، عاشقین قرآن یہاں جمع ہے۔ کیسی محفل ہوگی جس محفل میں فرشتے آنے پر رشک کرتے ہیں، کیسے ابھی بات آئی ہے فرشتے قرآن سننے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں، نماز تراویح میں شریک ہوتے ہیں، یا اللہ فرشتوں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، بار بار ہمیں رمضان عطا فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ شہیدوں کی شہادت کو تو قبول فرما، یا اللہ ظالموں کے حق میں ہدایت ہے عطا فرما، نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما، تو اپنا فیصلہ صادر فرما، یا اللہ عالم اسلام پریشان ہے، انسانیت پریشان ہے، یا اللہ تو حفاظت فرما، خیر خوبی کے فیصلے فرما، یا اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ساری امت کو، دنیا کے مسلمانوں کو امید ہے ان کی عبادتوں سے تو خوش ہو جائے اور پھر انہیں نجات عطا فرما دے، لیکن امت ہندیہ بہت پریشان ہے، یا اللہ لگتا ہے امت ہندیہ کی کہ صبر کی وجہ سے تو انہیں نجات عطا فرما دے گا، یا اللہ وقت دائرہ اداروں کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، علماء ائمہ کی حفاظت فرما، خدام اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عیدگاہوں کی، یا اللہ قبرستانوں کی تو حفاظت فرما، یا اللہ امت کے ایک فرد کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما، بچوں جوانوں کی حفاظت فرما، بزرگوں اور یا اللہ علماء امت کی تو حفاظت فرما، ائمہ کرام کی حفاظت فرما، یا اللہ خیر و خوبی کے فیصلے فرما، یا اللہ ہمارے دونوں جہان کو آباد فرما، دونوں جہان کی کامیابی کے فیصلے فرما، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کے درجات کو بلند فرما، صحابہ کرام صدیقین شہداء اعظام صالحین کرام اولیاء کرام بزرگان دین کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہمارے مرحوم اساتذہ کے درجات کو بلند فرما، مرحوم والدین رشتہ دار کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہمیں اسلامی زندگی نصیب فرما، ایمانی موت نصیب فرما، حیا والی اخلاق والی، یا اللہ دیانت داری والی زندگی ہمیں عطا فرما، یا اللہ اسلام پر چلنا آسان فرما، ایمان پر یا اللہ ہمارا خاتمہ فرما، یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ اس سلسلے کو تو جاری اور ساری فرما، یا اللہ جہاں جہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، رمضان کا اہتمام ہو رہا ہے، تراویح کی یا اللہ
یا اللہ فکر ہو رہی ہے یا اللہ جو جس لائن سے دین کی خدمت میں عبادت میں جڑے ہیں یا اللہ تمام کی عبادتوں کو کاوشوں کو کوششوں کو قبول فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق قبول فرما یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو کچھ مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما یا اللہ جو عمرے کی سعادت نصیب فرما.